يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے سورۃ ممتحنہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ ممتحنہ جو ہے یہ اس سورت کے اندر ایک آیت ہے کہ جب تمہارے پاس ہجرت کر کے عورتیں آئیں تو فامتحنوہن، انہیں فوراً اپنے ساتھ نہ ملاؤ بلکہ پہلے ان کا امتحان لو کہ یہ دل سے ایمان لائی ہیں یا نہیں۔ اور اس سورت کی پہلی آیات جو ہیں ایک صحابی رسول تھے حاتب بن ابی بلتہ، ان کے متعلق اتری تھی۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ ہجرت کے چھٹے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ مکرمہ میں عمرے کی نیت سے گئے۔ پھر حدیبیہ کے مقام پہ روک لیے گئے، آپ کو عمرہ نہ کرنے دیا گیا۔ اس وقت پھر کفار کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جو 10 سال کے لیے تھا کہ ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، اور وہ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، اس کا اس وقت نہیں ہے۔ لیکن کفار مکہ جو ہے یہ 2 سال بھی اپنے معاہدے پہ قائم نہ رہ سکے، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نبوت کے 8ویں سال جب معاہدہ توڑ دیا تو پھر آپ نے خفیہ تیاری شروع کر دی کہ اہل مکہ کو پتہ نہ چلے، ہم تیاری کر کے جائیں اور مکہ کو فتح کر لیں۔ مقصد یہ تھا خفیہ تیاری کا کہ ان کی تیاری نہیں ہوگی، ہم جائیں گے تو لڑائی کے بغیر خون بہایا ہمارا کوئی آدمی شہید ہو یا مکے کے اندر ان کا کوئی قتل ہو، یہ ایسا نہیں ہو۔ ہم مکے کو امن و امان کے ساتھ فتح کر لیں۔ اس کے لیے آپ نے تدابیر بھی خفیہ رکھی اور اللہ سے دعا بھی مانگی کہ اللہ ہماری معاملات کا کسی بھی طرح انہیں علم نہ ہو۔ تو دیکھیں یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے، تو وہ تو اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ صحابہ کے اندر بھی اس کی تیاری شروع ہو گئی۔ تو یہ جو شخصیت حاتب بن ابی بلتہ تھے، یہ بھی مہاجر ہو کے مدینہ آئے تھے، لیکن ان کا خاندان قریش کے ساتھ تعلق نہیں تھا، یہ خاندانی طور پہ ان کے رشتہ دار نہیں تھے، لیکن ان کے بال بچے، مال اموال سب کچھ مکے میں تھا۔ دل میں خیال آیا کہ جتنے مہاجرین مکہ ہیں ان کے تو خاندان رشتہ دار وہاں ہیں، اگر معاملہ کچھ بنا ان کے بال بچوں کا تو ان کے رشتہ دار سنبھال لیں گے، میرے بچوں کو کون سنبھالے گا جبکہ میرا خاندان نہیں ہے وہ۔
یہ سوچ کے ایک فیصلہ کیا، فیصلہ ٹھیک نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ میں اہل مکہ کو اس بات کی خبر دے دیتا ہوں، وہ میرا احسان مانیں گے اور میرے بچوں کی حفاظت کریں گے، جب لڑائی ہوگی تو میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ انہوں نے ایک قریشیہ عورت جو ہے اسے تیار کیا اور اسے ایک خط دیا کہ نبی کریم تم پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ اب چونکہ اللہ رب العزت سے نبی کریم نے دعا مانگی ہوئی تھی اور اللہ نے قبول کی تھی، جب یہ سارا کام ہو گیا وہ عورت رکا لے کے چلی گئی۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی۔ آپ نے فوری طور پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کو حکم دیا کہ تم جلدی سے اپنی سواریوں کو تیار کرو اور فوراً پہنچو۔ مدینے اور مکے کے درمیان ایک باغ تھا، روضہ خاف۔ آپ نے فرمایا وہاں پہ تمہیں ایک عورت ملے گی اور اس عورت کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کے واپس آنا ہے۔ یہ تینوں اپنے گھوڑے تیار کیے اور بڑی تیزی کے ساتھ بھگاتے ہوئے گئے۔ جب روضہ خاک پہ پہنچے تو ایک سانٹی پہ سوار عورت جا رہی تھی۔ جس جگہ کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اسی جگہ۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ لوگ غلط فہمی یہ ڈالتے ہیں کہ نبی کریم کو چونکہ غیب کا علم تھا اس لیے یہ سب کچھ ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وحی کی تھی اور یہ ساری بات آپ کو بتلائی تھی۔ جب یہ وہاں پہنچے تو سیدنا علی نے اس خاتون کو کہا کہ تمہارے پاس خط ہے، مجھے ہمیں دے دو واپس۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ اس کے سامان کی اس کی تلاشی لی گئی، خط نہ ملا۔ اور کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑی کہ نہ دیکھی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکال لی، کہنے لگے نبی کریم جھوٹ نہیں بول سکتے اور ان کی رہنمائی کرنے والے اللہ ہیں، یا تو میں تیری گردن اتار دوں گا یا تیرے سارے کپڑے اتار کے تمہیں چیک کروں گا۔ یہ سننا تھا تو عورت گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے سر کی مینڈیوں کو کھول کے بالوں کے نیچے سے خط نکالا اور نبی کریم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دونوں ساتھی وہ خط لے کے واپس مدینہ منورہ پہنچے۔ جب خط کھولا گیا تو اس پہ لکھا تھا حاتب بن ابی بلتہ کی طرف سے یہ خط ہے۔ نبی کریم نے انہیں بلایا اور انہیں کہا یا حاتب ما ھذا، حاتب یہ کیا ہے؟ وہ جلدی سے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ پہ جلدی نہ کیجیے گا، میری بات پہلے سن لیں۔ انہوں نے اپنی بات سنائی کہ میں کس اندیشے کے تحت یہ سب کچھ کیا ہے۔ صحابہ کرام بھی وہاں تھے، سب اکٹھے تھے۔ سیدنا عمر جیسے غیرت مند انسان بھی وہاں تھے۔ حضرت عمر بڑے غصے میں لال پیلے ہو گئے اور انہوں نے نبی کریم سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اتار دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں پتا ہے کہ حاتب جو ہے جنگ بدر میں شریک ہوا تھا اور بدر کی جنگ میں جتنے صحابہ شریک ہوئے تھے تو اللہ نے ان کی طرف نظر کر کے یہ بات کہی تھی اے اہل بدر آج کے بعد تم کچھ بھی کر لو میں نے ہمیشہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ تو عمر اس نے بالکل سچ کہا ہے، اس کی نیت بری نہیں تھی، فیصلہ غلط تھا۔ یعنی اس کا مسلمانوں کو تکلیف دینا مقصد نہیں تھا،
اس نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، اس کو کچھ نہ کہو۔ تو ان کے متعلق اللہ نے سورۃ ممتحنہ کی ابتدائی آیات نازل فرمائی۔ ان کے لیے بھی اور آئندہ کے لیے بھی ایک قانون بن گیا کہ اہل ایمان کو کن سے دوستی کرنی چاہیے اور کس سے نہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ پکڑو تم جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، اولیاء دوست، ان کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، تم انہیں خفیہ پیغام محبت بھیجو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ کفر کا انکار جو ہے حق کا انکار کر چکے۔ کفروا کا مطلب انکار کرنا، من الحق کہ جو ان کے پاس حق آیا تھا ان کا انکار کیا ہوگا۔ یخرجون الرسول وإیاکم، تمہیں بھی تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکالا۔ کیوں نکالا؟ گناہ کیا تھا کہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، تم نے اب اللہ کو رب مانا، اس پہ ایمان لائے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلنے والے ہو جہاد میں، اللہ کے رستے میں، جہاد کے لیے اللہ کے رستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور تمہارا ارادہ اپنے رب کی رضا کا ہے، تو تسرون الیہم بالمودہ، تو پھر انہیں خفیہ پیغام رسانی نہیں کرنی۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، یاد رکھو میں بہت زیادہ جانتا ہوں تم جو اعلانیہ بات کرتے ہو یا خفیہ کرتے ہو، یعنی تمہاری ہر حرکت جو ہے، ہر بات جو ہے میرے سامنے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، آج کے دور میں بہت سے غلیظ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کے متعلق ایسے انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے عام انسان کے متعلق کی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو جرم بہت بڑا تھا کہ ایک پلاننگ تھی، اگر یہ خط پہنچ جاتا تو یہ مکہ جس طرح فتح ہوا تھا کبھی نہ ہوتا، کیونکہ وہ بھی تیاری کر لیتے، وہ بھی ہتھیار بند ہو کے آ جاتے، تو مکے میں ایک خون ریزی ہوتی۔ لیکن اس غلطی پہ اللہ نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے کہا میں اس کی گردن اتار دوں، آپ نے فرمایا نہیں، یہ اہل بدر میں سے تھے۔ اگر حاتب بن ابی بلتہ جیسا انسان اتنی بڑی غلطی کرنے کے باوجود وہ پھر بھی اللہ نے اس پہ درگزر کیا، تو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور عثمان جیسے پاکیزہ لوگوں پہ الزام اور بہتان لگانا، یہ اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے۔ اور میں یقین سے آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر سیدنا عمر بھی خدا نخواستہ یہ جلد بازی میں غلطی کرتے تو اللہ کی ناراضگی ہوتی کہ جب میں نے معاف کر دیا ہے تم نے ایسا کیوں کیا۔ تو اگر سیدنا عمر جیسے اتنے بلند مرتبہ انسان انہیں اس بات کی اجازت نہیں ملی، تو ہم تو چھوٹے چھوٹے گندے پانی کے بلبلے ہیں، ہماری صحابہ کے سامنے حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کی زندگیوں پہ اعتراض کریں، ان کے فیصلوں پہ اعتراض کریں، جبکہ یہ سب کے سب یہ مقدس ہستیاں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، یہ اہل بدر میں سے۔ حضرت عثمان، آپ نے انہیں اجازت دی، ان کی زوجہ محترمہ
نبی کریم کی بیٹی یہ بیمار تھی، آپ نے فرمایا تم اس کی تیمارداری کے لیے رک جاؤ، اور جب بدر کے میدان میں تھے تو آپ نے فرمایا ہر گھاٹی ہر جگہ پہ عثمان ہمارے ساتھ ہے کیونکہ میں نے انہیں روکا تھا۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے سیدنا عثمان بدر میں نہیں آئے تھے، تو نبی کریم نے کہا تھا عثمان ہر گھاٹی میں ہر قدم میں ہمارے ساتھ ہے، جو اجر تمہیں ملے گا سیدنا عثمان کو بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل دے، سمجھ دے کہ ان پاک باز لوگوں پہ تھوکنا اپنے آپ پہ ہے، ان پہ اعتراض کرنا اپنے آپ کو گندا کرنا ہے، اپنے اعمال نامے کو خراب کرنا ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہیں سمجھایا پیار کے ساتھ کہ جو تمہارے بھی دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں، انہوں نے حق کا بھی انکار کیا ہے، تمہیں گھروں سے بھی نکالا ہے اور تمہارے نبی کو بھی نکالا ہے، پھر کیوں ان کے ساتھ ایسا کرتے ہو؟ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، اور میں بہت جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَمْتُمْ، اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اب اس کے بعد کبھی کسی نے ایسا کیا تو فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے رستے سے ہٹ جائے گا، بھٹک جائے گا۔ یعنی جہاں انہیں سمجھا دیا، آئندہ آنے والے وقتوں میں ہر بندے کے لیے یہ رستہ بند کر دیا، آئندہ ایسا کوئی نہ کرے، یہ نہ سمجھ لے کہ جو غلطی حاتب بن ابی بلتہ سے ہوئی تھی ہم بھی وہ کر لیں۔ اگر انہیں اللہ نے معاف کر دیا، کہا ان سے معصومیت میں سب کچھ ہوا تھا، اس لیے درگزر کیا، جب اللہ کا واضح حکم آ جائے، ایک بندے کو کسی چیز کا علم نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 70 مرتبہ بھی اللہ درگزر کر دیتے ہیں۔ جب بندے کو پتہ چل جائے پھر جان بوجھ کے کرے تو پھر اس کے لیے مشکل بن جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اب اگر تم میں سے کسی نے ایسا کیا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے رستے سے بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ ایسی گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ اصول، قاعدہ اور قانون بتا دیا جو حق کا انکار کرتا ہے۔ جس طرح کہ ہم دوست بناتے ہیں تو ہمیں دوست مسلمان بنانا چاہیے، نیک انسانوں کو دوست بنانا چاہیے۔ ایسا انسان جو اللہ کی ربوبیت کا انکاری ہے، بے شک وہ اپنا نام مسلمان رکھتا ہے، جس طرح ملحد لوگ ہیں، دہریے ہیں، یہ بڑی بکواس کرتے ہیں اللہ کی ذات کے متعلق، اسلام کے متعلق، رسول اللہ کے متعلق، ایسے خناس کے ساتھ قطعاً دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں سے دوستی کی توفیق عطا فرمائے جن سے رب راضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی تو اس لیے کہ اللہ نے اس کی محبت کا حکم دیا ہے، اللہ کے لیے محبت کی۔ اگر کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے، اگر کسی کو کچھ دیا تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر کسی سے ہاتھ روکا تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کا حکم ہونا چاہیے، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی رضامندی کے متلاشی ہیں وابتغاء مرضاتی، اگر تم اللہ کی رضامندی کے متلاشی ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ نے یہ قانون بتایا تسرون الیہم بالمودہ، خفیہ طور پہ بھی ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے دوست چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کفار ہمارے دوست کسی صورت نہیں ہے، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ یہ 1400 سال پہلے بھی یہی قانون تھا،
آج بھی یہی ہے، قیامت تک یہی رہے گا۔ جو کفار کے ساتھ دوستی کرے گا ہمیشہ نقصان اٹھائے گا۔ ہماری دوستیاں اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔